اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کو جو گستاخ رسول کے تحت 295C کے تحت ان کے اوپر پرچہ کاٹ چکا ہے، تو وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ تو اسی بارے سے ہم نے ایک سیریل کو جاری کیا تھا کہ اسلام میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور اس کا مقدمہ کیسے چلے گا۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کون سے 4 علمی پوائنٹس ہیں جن کو ڈسکس کر کے اس کو ان منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو آج بہت اہم ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ گستاخ رسول کو کیا صرف قتل ہی کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں تو کسی کے اوپر جب گستاخی کا الزام لگ جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس کی جان تو اس دنیا سے گئی، کوئی نہ کوئی اٹھے گا اور اس کو قتل کر دے گا، چاہے وہ گستاخ رسول ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے اوپر غلط الزام لگا ہو گستاخی کا۔ لیکن یہ ایسا ایک ماحول ہے برصغیر پاک و ہند میں کہ عوام کو دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے اوپر بھی چاہے گستاخی کا الزام لگ جائے تو عوام سمجھتی ہے کہ ہم اس کو قتل کر کے خود جنت میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے گستاخ رسول کی سزا صرف قتل ہی رکھی ہے، اس کی معافی کا معاملہ نہیں رکھا، وہ کون سے دلائل دیتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا گستاخ رسول کو صرف قتل ہی کیا جائے گا۔ تو اس ٹاپک میں ہم 4 علمی پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، ہم ان لوگوں کے دلائل کو دیکھیں گے کہ جنہوں نے گستاخ رسول کے حوالے سے اپنا یہ موقف رکھا ہے کہ گستاخ رسول کو صرف قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پوائنٹ نمبر 2، فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی کیا سزا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3، مولوی اور پیر حضرات خود کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرتے، یا ان کے بیٹے کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرتے۔ مشن حسین اور مشن یزید کیا تھا۔ اور پوائنٹ نمبر 4، اسلام میں کسی کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگا کر قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ 4 علمی پوائنٹ ہیں، تو ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ تو علمی پوائنٹ نمبر جو 1 ہے کہ جن لوگوں کا کہ یہ موقف ہے کہ گستاخ رسول کو اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، چاہے اس سے سلپ آف ٹانگ ہی کیوں نہ ہو جائے، اس نے جان بوجھ کر یہ کام نہ کیا ہو لیکن الفاظ میں سلپ آف ٹانگ ہو جائے تو گستاخی ہو جائے، تو اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اور جن لوگوں کا یہ موقف ہے ان کے دلائل ہیں، وہ 4 دلائل دیتے ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان کے ہم علمی جواب بھی دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو سب سے جو پہلی دلیل ہے نا ان کی، وہ میرے بھائیو طبرانی میں یہ حدیث ہے 4602، اس کا نمبر ہے 4602، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب انبیاء فقتلوا، کہ انبیاء کرام کی شان میں کوئی بھی شخص گستاخی کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، من سب انبیاء فقتلوا۔ یہ حدیث جو نا وہ منظر عام پر پاکستان میں آئی جب علامہ خالد حسین رضوی صاحب نے دھرنا دیا، اور اس دھرنے میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور بعد میں ان کے نام کی تحریک بھی چلی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ابھی تک چل رہی ہے، اس کے ابانی اسحاق رضوی صاحب ان کے جو بیٹے ہیں، تو انہوں نے دھرنے میں سب سے پہلے یہ حدیث منظر عام پر لے کر آئے جو کہ من سب انبیاء فقتلوا، کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا اسلام میں صرف اور صرف قتل ہے، اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی حدیث کو پھر جو نا وہ بنیاد بنا کر لوگوں نے بعد میں یعنی کہ قتل و غارت شروع کر دی پاکستان میں۔ جتنے بھی لوگ اس طرح قتل کیے گئے جن کے اوپر گستاخی کا الزام تھا، یہ پتہ نہیں کیا گیا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی، یا جوڈیشری میں قانون کے تحت اس کا یہ معاملہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا یہ واقعی گستاخی بنتی ہے۔ بس کسی مولوی نے کہہ دیا کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا، جس نے کی اس سے نہیں پوچھا گیا کہ تیرا مقصد کیا تھا، تو نے یہ جو بات کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بنتی ہے، جو ایسے معاملہ ہے، تو اس سے نہیں پوچھا گیا، بس اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث بیان کر دے گی کہ من سب انبیاء فقتلوا، کہ جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو ہم قتل کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر تو یہ معاملہ جو نا وہ جب ایک سری لنکن جو پاکستان میں جاب کرتا تھا، وہ جو ان کا ورکر ایریا کا اس کا انچارج تھا صفائی کا، اس نے دیکھا کہ ایک سٹیکر لگا تھا جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا تھا اور ساتھ میں درود پاک لکھا ہوا تھا۔ تو درود پاک میں ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس مبارک آتا ہے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا نام ہے، اور اگر یوں میں اس کو اکھاڑ کر باسکٹ میں ڈالوں گا تو ان کے پیغمبر کی توہین بنے گی۔ تو اس نے کیونکہ وہ صفائی انچارج تھا
تو اس نے دیکھا کہ دیواروں کے اوپر سٹیکر لگے ہوتے ہیں، تو اس نے وہ سٹیکر بھی اتارا درود پاک والا اور باسکٹ میں ڈال دیا. اور جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اس بندے نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو لہٰذا من سب نبی فقتلو، اور جو یعنی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. اس کو پھر قتل کر دیا گیا. ادھر ہی لوگوں نے، کوئی جوڈیشری کو نہیں بتایا گیا، کوئی قانون کو نہیں بتایا گیا، کوئی پولیس کو نہیں فون کیا گیا، بس خود ہی لوگوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، پھر اس کی لاش کو بھی آگ لگا دی. لکھے آئی کہ درود شریف پڑھی صبح آتے وقت انہیں وہ پھاڑ کے باسکٹ کے اتنے سٹیا. اسی اپنی مینجمنٹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ہے، انہوں نے کہ پھر ਆਪੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵਾਸਲੇ ਜਹन्नम कर ਛੜਿਆ. क्योंकि मन सब नबीयन फक्तुलहू, हमारे नबी पाक ने हदीस भी है कि जो भी नबियों की शान में गुस्ताखी करेगा उसका सर तन से जुदा किया जाए. اس حدیث کی بنیاد کے اوپر، اور یہ حدیث سب سے پہلے منظر یہاں پر لے کر آئے علامہ خازن حسین رضوی اپنے درنے میں کہ من سب انبیاء فقتلو. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ خازن حسین رضوی نے یہ حدیث بیان کر کے، ٹھیک ہے، ایک قسم کی اس امت کے ساتھ زیادتی کی اور اس امت میں قتل و غارت کا دروازہ کھول دیا. اب دیکھیں ان لوگوں نے بھی جنہوں نے قتل کیا نا اسے سری لنکن کو، انہوں نے بھی یہ حدیث کو بنیاد بنایا کہ من سب انبیاء فقتلو، اور ہم نے اس کو قتل کر دیا. حتیٰ کہ اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں، امام طبرانی نے یہ حدیث 4602 نمبر لی، 4602 نمبر یہ لی، اور اس کے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا نیچے کہ اس حدیث کا جو مرکزی راوی ہے عبید اللہ بن محمد عمری، وہ ضعیف راوی ہے. اور پھر یہی حدیث اپنا امام حاکم نے لی مجموع الزوائد میں، اس میں فٹ نوٹ کے اوپر لکھا کہ اس کا جو مرکزی راوی ہے، اس حدیث کا جو روایت کرنے والا جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے عبید اللہ بن محمد عمری. امام نسائی کہتے تھے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے. اور شیخ البانی نے لکھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی کہ من سب انبیاء فقتلو یہ جھوٹی حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، موضوع ہے. جس راوی سے یہ حدیث لی گئی ہے اس کے اوپر اب سمجھ لیں کہ الزام ہے جھوٹا ہونے کا، کہ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، خود سے گڑتا ہے. باقی میں محدثین کی ایک پوری لسٹ ساتھ اٹیچ کر دوں گا اس حدیث کی تخریج کے اوپر کہ کسی محدثین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، سبھی نے اس حدیث کا رد کیا اور کہا کہ یہ خود سے بنائی گیا. کسی نے کہا یہ موضوع ہے، کسی نے کہا اس میں جھوٹے راوی ہیں، کسی نے کہا جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے وہ خود جھوٹا تھا اور جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا. شیخ البانی نے کہا یہ موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے. لیکن علامہ خازن حسین رضوی نے پوری غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یہ حدیث جو گڑی ہوئی جھوٹی حدیث تھی، من سب انبیاء فقتلو کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے گا، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، محدثین نے لکھا ہے. اس کو عوام میں بیان کر دیا اور عوام نے اس کو بنیاد بنا کر بعد میں پھر قتل و غارت شروع کر دی. اب دیکھیں جتنے بھی قتل و غارت کے معاملے چل رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ من سب انبیاء فقتلو، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا. اور سب سے پہلے یہ حدیث منظر یہاں پر لے کر آئے علامہ خازن حسین رضوی. یار وہ عالم دین تھے، اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک بالکل موضوع من گڑت جعلی حدیث پبلک میں یعنی کہ پبلک کو سنا دی، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا، کسی محدثین نے کہا کہ یہ جعلی ہے، اس کو یعنی کہ اس کے راوی جس نے بیان کیا اس کے اوپر الزام ہے کہ جھوٹی حدیثیں بناتا تھا. کسی نے کہا کہ یہ موضوع ہے. اور اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی، ان دنوں میں بھی کسی عالم دین نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں پیش کیا کہ ہم بتا دیں کہ علامہ خازن حسین رضوی نے یہ جو حدیث بیان کیا یہ ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، من گڑت ہے. اور اس کے بعد جب یعنی کہ پھر اسی حدیث کا سہارا لے کر لوگوں نے قتل و غارت شروع کی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر، تو پھر ان مولویوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اور پہلے سب جن کے مزے لیتے رہے، پہلے کسی نے نہیں بولا کہ یہ جو علامہ خازن حسین رضوی صاحب نے یہ حدیث بیان کیا یہ اس طرح نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے برصغیر پاک و ہند میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ وہابیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، وہابی بریلوی کو گستاخ خدا کہتے ہیں، اور شیعہ اور دیوبندی سارے ایک دوسرے کو ایسے ہی گستاخ کے علاوہ بولتے نہیں ہیں. اور اوپر سے پھر ان لوگوں نے
یہ حدیث من سب نبی فخر، یہ جعلی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے. اس کو اسکولوں میں اوپر پروفیسروں نے بھی اس کو یعنی کہ اپنے بچے اسٹوڈنٹ کو بتایا کہ من سب نبی فخر، اور ان کو بھی اس طرح گرم و گرم قتل و غارت کے اوپر مادہ کر دیا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گسائی کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، بغیر اس سے پوچھے کہ اس نے گسائی کی بھی ہے یا نہیں. اور مدرسوں میں لڑکوں اپنا مولوی حضرات نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر کہا کہ من سب انبیاء فاقتلوا، یہ حدیث سنا دی. اور حدیث کی اصل میں کیا ہے کہ وہ حدیث ہی موضوع، گڑی ہوئی جعلی حدیث. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھ دے. یہ سرکار نے فرمایا. نعرہ سنا ہوا گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جڑا بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال من سب نبی یا فاقتلوہ. ہر بچہ اسلام میں یاد کرے حدیث مبارکہ ہے سرکار کی حدیث سے کہ من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی اسی کہنا فاقتلوہ، من سب نبی من سب نبی. حمزہ ادھر کھڑے ہو جاؤ. بتاؤ کیا تم ظالموں کے ظلم سے ڈر گئے ہو؟ نہیں. تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے مر بھی سکتے ہیں اور گستاخ رسول کو مار بھی سکتے ہیں. من سب نبیان سب نبیان گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. ماشاءاللہ، یہ میرے گاؤں کے بچوں کا جذبہ ہے. ہم اس کے پاس پہنچے ہیں اور ہم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر. کب سے موجود ہو دھرنے کے اندر؟ ہفتہ ہو گئے. ہاں جی. من سب نبی من سب نبی فاقتلوہ کا مطلب میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جڑا میرے بارے چ بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. فاقتلو دین جاوے کسے گستاخ نو، رات تک نیند نہ آوے گستاخ نبی کی ایک صدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک صدا. سرتن سے جدا. فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، جو بھی میرے آقا کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دو. من سب نبیًا فاقتلوہ. من سب نبیًا. ٹھیک ہے. اور اس طرح ہمارے جو عالم دین ہیں وہ بالکل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں، اور بعد میں پھر جو نا وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جب یہ چیزیں آتی ہیں اس طرح جعلی فیبریکیٹڈ، جن کے اصل حق جن کے ذمہ دار اصل میں علماء ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے آگے جو نا حدیث بیان کر دیتے ہیں، اور پھر عوام جو ہے نا وہ اس قسم کی احادیث جب ان کے پاس آتی ہیں وہ کسی کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو قتل کر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ من سب انبیاء فاقتلوہ. اور پھر اس کے پیچھے جو قتل کر ڈالتا ہے اس کے پیچھے مولوی بھی کوئی نہیں جاتا، وہ کہتا ہے اس نے اپنی مرضی سے قتل کیا. تو پہلے خود اس کو یہ دین سکھا رہا ہے کہ من سب انبیاء فاقتلوہ، کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، اس کو قتل کیا جائے گا. خود نہیں قتل کرتے مولوی کسی کو یہ حدیث پڑھ کر کے من سب انبیاء فاقتلوہ یہ گستاخ ہے، ہم مولوی اور پیر خود اس کو جا کے قتل کرتے ہیں یا ہماری اولادیں اس کو قتل کریں، کسی کی اولاد کو بھڑکائیں گے ان کے ہاتھوں سے قتل کروائیں گے. تو یہ جو حدیث جس کو بنیاد بنا کر یہ قتل و غارت کا دروازہ کھولا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، یہ حدیث ہی جعلی ہے، فیبریکیٹڈ ہے، موضوع حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. آج کے دور میں کوئی مولوی کسی کے قتل کا فتویٰ نہیں جاری کر سکتا کہ یہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کیا جائے گا. یہ عدالتوں کا کام ہے، قانون کا کام ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو قانون کے حوالے کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر یعنی کہ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں، یہ روایت ہے ابو داؤد میں 4363، اس کا نمبر ہے 4363، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ ایک مرتبہ اب یوں یعنی کہ اپنے ہم ساتھی جو لوگ تھے صحابہ کرام تھے ان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے اوپر بہت زیادہ غصے ہوئے، بہت زیادہ شدت کے ساتھ غصہ ہوئے. جب بہت زیادہ غصہ ہوا تو انہوں نے یعنی کہ ایک اور شخص اٹھا، اس نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے اوپر انتہا درجے کا ناراض ہو رہے ہیں، اتنی شدت کا ناراض ہو رہے ہیں. اس نے سوچا کہ یار اس شخص نے یقیناً کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق جیسے شخصیت نے بھی اس کے اوپر اتنا سخت ناراضی کا اظہار کیا.
اس بندے نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے اجازت دیں جس بندے کے اوپر آپ ناراض ہو رہے ہیں میں اس کو قتل کر دوں. جب اس نے یہ بات کی نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں جس کے اوپر آپ ناراض ہو رہے ہیں, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ فوراً سے پہلے ٹھنڈا ہو گیا. آپ گھر چلے گئے, آپ نے اس شخص کو بلاوا بھیجا جس نے کہا تھا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. جب اس کو بلاوا بھیجا وہ بندہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اسے پوچھا کہ تو نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جس بندے کے اوپر میں ناراض ہو رہا تھا تو اس کو قتل کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں حضور. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا کہ تو اس کو قتل کر دے تو واقعی اس کو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا کہ ہاں حضور اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں واقعتاً اس کو قتل کر دیتا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کسی بھی بشر کو پوری کائنات میں یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کروائے, کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. اور اسی کے نیچے امام احمد بن حنبل نے اپنے کومنٹ کیے ہیں, جو حدیث کے فیلڈ کے امام ہیں مسلم امام احمد, ان کی کتاب ہے. امام احمد بن حنبل نے نیچے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کریں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حاصل تھا, وہ کسی کو قتل کروا سکتے تھے. اور ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ صرف ان 3 کاموں کے علاوہ پوری دنیا میں ابو بکر صدیق کو بھی یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کو قتل کروائے. وہ 3 کام کون سے ہیں جن کی بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 قتل کا بدلہ قتل. نمبر 2 مرتد, جو اسلام میں لا کر دوبارہ کافر ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے, اس کو بھی قتل کیا جائے گا, اسلام شریعت نے اجازت دی ہے. اور نمبر 3 شادی شدہ زانی, شادی شدہ جو زنا کرے گا اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ان 3 وجوہات کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس پوری دنیا میں کوئی بھی شخص چاہے ابو بکر صدیق ہی کیوں نہ ہو کسی کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کر سکتے. یہ کومنٹ کیے ہیں نیچے امام احمد بن حنبل نے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس شخص کو کیا کہا کہ اب اس پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے ان 3 کاموں کے علاوہ بھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی. تو کسی کو اگر کسی کا معاملہ ہوتا اللہ کے نبی نے کسی کو قتل کروا دیا اس طرح, تو کیونکہ اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے وحی کے ذریعے بتا دیا ہوگا کہ اے حضور اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو, اس کو قتل کروا دیں کیونکہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. تو اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں, قیامت تک کسی اور شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلام نہیں ہونا, تو کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے قیامت تک. ٹھیک ہے, اب ادھر دیکھ لیں ہمارے ادھر جو بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, سارے یہ ایک دوسرے کو مرتد سمجھتے ہیں, واجب القتل سمجھتے ہیں, اور فتوے لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں جو گستاخ رسول ہے وہابی, اور یہ بریلوی ہے یہ اللہ کا گستاخ ہے, اور یہ مرتد ہیں یہ واجب القتل ہیں. یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ان مولویوں کا زیادہ مقام و مرتبہ ہے جو فوراً سے پہلے فتوے لکھ دیتے ہیں قتل کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ادھر بیان دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. آج کے مولوی آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کس طرح یعنی کہ وہ فتوے نکال رہے ہیں لوگوں کے قتل کے, اور فتوے بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کروا رہا ہے. تو یہ میں نے اس کا یعنی کہ جواب دیا کہ جو کہتے ہیں منصب انبیاء فقتلو, اور فوراً پہلے قتل کر ڈالتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے. تو آج کا مولوی کی کیا حیثیت ہے ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کہ وہ کسی مسلمان کے قتل کا فتویٰ جاری کرے؟ دلیل نمبر 2 یہ سنن نسائی میں ہے, 4072 اس کا نمبر ہے 4072, کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 4 مرد اور 2 عورتوں کے قتل کا حکم دیا. وہ 4 مرد کون سے تھے؟ عبداللہ بن ابی سرا, اکرمہ بن ابو جہل, مقیس بن سبابہ, عبداللہ بن خطل, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 مرد اور 2 عورتیں اگر ان کو تم خانہ کعبہ میں بھی پاؤ, اور خانہ کعبہ میں بھی یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں, ان کو تب بھی قتل کر دو. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ گستاخ رسول تھے, 4 مرد اور 2 عورتیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی معافی نہیں ہے, ان کو قتل ہی کر دو. ٹھیک ہے, تو میرے بھائیو سب سے پہلے دیکھو کہ ان کے قتل کا حکم دیا کس نے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حق حاصل تھا نا کہ وہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کر سکتے تھے, کیونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل تھی, تو آپ تو کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کر سکتے تھے.
جو میں نے پہلے ابو داؤد میں بیان کیا کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب پوری دنیا میں کسی بھی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے سوائے ان 3 کاموں کے کہ شادی شدہ زانی، مرتد اور قتل کا بدلہ قتل. لیکن ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ ہاں ان 3 کاموں کے علاوہ نبی علیہ السلام کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ ان 3 کاموں کے علاوہ بھی کسی کو قتل کروا سکتے تھے. تو ادھر آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا، کسی صحابی رسول نے تو ان کے قتل کا فتویٰ نہیں جاری کیا. اور دوسرا نمبر یہ تھا کہ یہ عذاب احتسال کا حصہ ہے. عذاب احتسال جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی بھی پیغمبر کی دعوت کا مکمل طور پر انکار کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، جسے کہتے ہیں عذاب استحصال، جو پیغمبر کی مکمل دعوت کا انکار کرنے کے اوپر آتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل دعوت کا انکار کیا تھا اور ان کے اوپر عذاب استحصال آیا تھا کہ ان کو قتل کرو. یہ عذاب استحصال کا حصہ تھا. جیسے پہلی قوموں میں جب عذاب استحصال آتا، جب لوگ پیغمبروں کی دعوت کا مکمل طور پر انکار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے عذاب نازل کرتا. جیسے قوم سمود کے اوپر جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب استحصال نازل کیا اور تیز آندھی آسمان سے آئی جو ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. قوم نوح جو تھی انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی دعوت کا انکار کیا، عذاب استحصال آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ساری قوم جو ہے نا وہ طوفان میں غرق ہو گئی. اس طرح جو قوم لوط تھی انہوں نے جب اپنے پیغمبر کی دعوت کا مکمل طور پر انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال آیا اور پتھروں کی بارش ہوئی، تیز آندھی آئی اور ساری قوم غرق ہو گئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جن لوگوں نے انکار کیا مکمل طور پر، ان کے اوپر عذاب استحصال یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت دی کہ اس امت کے جو مسلمان صحابہ کرام ہیں وہ ان کافروں کو قتل کریں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مکمل طور پر انکار کیا تھا. یہ عذاب احتسال ہے اس امت کا جس کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے. ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا. پہلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرتا کیونکہ وہ اپنے پیغمبر کی دعوت کا مکمل طور پر انکار کرتے اور جواب میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کرتا اور ان کو ختم کر دیتا. اس امت میں کیونکہ یہ امت رہنی ہے قیامت تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر رسول نہیں آنے والا، آپ آخری اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس امت میں یہ خصوصیت رکھی کہ اس امت میں ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے ماننے والے صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ان کافروں کو قتل کروایا جائے گا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کریں گے. یہ ہے عذاب استحصال کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کو قتل کروایا جائے گا. یہ ان کا قتل ہونا یہ اس امت کا عذاب استحصال ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کریں گے. آج کے دور میں نہیں یہ کام کرنا کہ کسی صحابی کو جا کے قتل کر دے کوئی مسلمان کہ یہ ہمارے نبی کی دعوت کو نہیں مانتے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا عذاب استحصال. ٹھیک ہے، تو یہ جو 4 لوگ تھا جن کو قتل کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ عذاب استحصال کا حصہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مکمل طور پر انکار کیا تھا اور جواب میں عذاب استحصال کی طرف سے پھر ان کو قتل کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے بھی دو نے معافی مانگ لی، کلمہ پڑھ لیا، 2 قتل ہو گئے. اور سب سے بڑھ کر ان کا قتل کا فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا تھا، کسی صحابی نے تو نہیں جاری کیا تھا. آج کے دور میں کوئی مولوی نہیں جاری کر سکتا فتویٰ کسی کے قتل کا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر. ورنہ بھابی کہیں گے کہ یہ جو بریلوی ہیں یہ یعنی کہ گستاخ خدا ہیں، بریلوی کہیں گے یہ وہابی گستاخ رسول ہیں تو ایک دوسرے کو سبھی قتل کریں گے. تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر آج کے دور میں کسی مسلمان کے قتل کا فتویٰ جاری ہرگز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ قرآن ہے، یہ گستاخ خدا ہے لہٰذا اس کو قتل کرو. نہیں، یہ حکومت کا کام ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے، آپ اپنا مقدمہ عدالت میں پیش کریں، حکومت کے آگے پیش کریں، اپنا قانون کے آگے پیش کریں، ٹھیک ہے نا، وہ آگے فیصلہ کریں گے. خود سے آپ نے یہ حدیث پڑھ کے کہ من سب نبی فقتلوا اور جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کیا جائے گا، خود قتل نہیں کرنا میرے بھائیوں. دلیل نمبر 3 جسے بخاری میں ہے 4037 کا نمبر ہے 4037. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کعب بن اشرف جو تھا نا وہ یہودی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، تو صحابہ نے جا کے اس کو قتل کر دیا. میرے بھائیوں کعب بن اشرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، یہودی تھا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا فتویٰ جاری کیا کہ اس کو قتل کر دو. تو میرے بھائیو یہودی کعب بن اشرف اکیلا تھا کیا؟ سارے یعنی کہ یہودی جو تھے نا وہ گستاخ رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو گستاخ رسول تھا یہودی وہ عبداللہ بن ابی تھا جو صحیح بخاری میں ہے 4907 4902.
کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. توبہ نعوذ باللہ استغفراللہ. عبداللہ نبی منافق تھا اور رئیس المنافقین سردار ہی منافقاں دا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ سی. اس ظالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو گالی دی. توبہ نعوذ باللہ استغفراللہ. تو جب ایک صحابی نے وہ گالی سن لی, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے, اس نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گستاخ کو عبداللہ بن ابی کو بلایا تو اس سے پوچھا, وہ مکر گیا, اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس گستاخ کی وہ گستاخی جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی تھی وہ قرآن میں نقل کی. کیا میرے پیارے حبیب, جس صحابی نے آپ کو اس کی خبر دی تھی کہ اس ظالم نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے, واقعتاً اس نے ان الفاظ کے ساتھ, ان گستاخانہ الفاظ کے ساتھ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ قرآن میں نقل کیے اس ظالم کے ریفرنس سے, اس گستاخ کے ریفرنس سے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے, تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا, اللہ نے بھی اس کی گستاخی ہائی لائٹ کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو قتل نہیں کروایا, بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ اس ظالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ریکویسٹ کی کہ حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اٹھا دوں, میں اس کو قتل کر دوں, کس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر چھوڑ دو, یہ منافق ہے, کلمہ تو پڑھتا ہے اوپر سے, تو اگر تو اسے قتل کر دے گا تو لوگ پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھی کو قتل کرواتا ہے. یعنی کہ یہ عبداللہ بن ابی تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروا دیا کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی, آپ کی شان میں گستاخی کی تھی, لہذا اس وجہ سے اس کو قتل کروا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر چھوڑ دو اس کو, ٹھیک ہے نا, لوگ پھر باتیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو جب یعنی کہ وہ عبداللہ بن ابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کا جنازہ ہی پڑھایا. یہ صحیح بخاری میں ہے, 6350 کا نمبر ہے, 6366 اس کا نمبر ہے, کہ جب وہ مرا عبداللہ بن ابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے اپنا باہر نکالا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اپنی کی قمیض مبارک کا اس کو کفن دیا, اور اس کا نماز جنازہ بھی خود پڑھایا. کس کا, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے رہے کہ حضور اس نے آپ کی شان میں فلاں مقام پر گستاخی کی تھی, اس نے اسلام کو فلاں مقام پر نقصان پہنچایا تھا, اور یہ منافق ہے, اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اندر سے منافق تھا, اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کہ دیکھو اے عمر, اگر مجھے یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے توبہ استغفار کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا, تو میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ مغفرت کے لیے اس کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. تو میرے بھائیو, یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس جو قرآن میں ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. کسی نے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, آپ کو لوگوں نے پتھر مارے, آپ کو لوگوں نے گالیاں دی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی, ہدایت کی دعا کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو بخش دے, ان کو ہدایت عطا فرما, ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کو قتل نہیں کروایا جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. اب عبداللہ بن ابی سب سے بڑا گستاخ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی گستاخی قرآن میں نقل کی کہ واقعتاً اس نے گستاخی کی ہے, اب یہ مقرر ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے سیدنا عمر فاروق سے کیا کہا کہ نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا, لوگ پھر باتیں بنائیں گے اور دین سے دور ہوتے جائیں گے. آج کے دور میں بھی اگر کوئی نیو مسلم ہے, کوئی نان مسلم ہے, اس کو آپ بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے گالیاں دی, پتھر مارے, آپ کو تکلیفیں دیں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو نہ گالی دی, نہ پتھر مارے, نہ ان کو قتل کروایا, بلکہ ان کے لیے دعا کی, ہدایت کی. تو ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا قرآن میں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. تو وہ کہے گا کہ ہاں یار, یہ جس شخصیت کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو واقعی رحمت للعالمین ہے, کہ جو لوگ آپ کو مار رہے ہیں, آپ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں, آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ کو واقعی رحمت للعالمین ہے.
لیکن اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، مقام، آپ کی زندگی میں جس کسی نے بھی آپ کو گالی دی آپ نے اس کو قتل کروا دیا، جس کسی نے بھی آپ کو پتھر مارے، آپ کو تکلیفیں دی، آپ نے اس کو قتل کروا دیا، اور قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین مان کر آئے ہیں، تو یقیناً وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، اپنے گستاخوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی، آپ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، آپ نے ان کے لیے بھی دعائیں کی، آپ نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی، تو وہ کہے گا واقعی یہ جو شخص ہے نا جس نے تکلیفیں سہنے کے بعد بھی دعائیں کی مخالفین کے لیے، ان کی نماز جنازے پڑھے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی ان کی ہدایت کے لیے، یہ واقعی رحمت للعالمین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ منصب انبیاء فاقتلوا پڑھ کے اس کو قتل کر دیں گے، اور وہ بھی جعلی اور بالکل موضوع حدیث جو خود سے بنائی گئی راویوں نے، ان کے اوپر الزام ہے جھوٹا ہونے کا، ٹھیک ہے، موضوع حدیثیں، تو پھر میرے بھائیوں دین سے لوگ دور ہی ہوتے جائیں گے، قریب نہیں آئیں گے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے یا رسول اللہ اجازت دیں، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، میں اس کو قتل کر دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، چھوڑ دو، لوگ پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اس قسم کا بات بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حقیقت گستاخی کرتا ہے۔ ایک تو یہ گستاخی ہے نا کہ ہمارے فرقوں کی جو آپس میں مخالفتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہی گستاخ ہیں، وہابی جو ہے نا وہ گستاخ رسول ہیں، بریلوی گستاخ خدا ہیں، وہ واقعاً جو گستاخی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کو بھی ہم عدالت میں لے کر جائیں گے، قانون کے تحت اس کے ساتھ معاملے کو لے کر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کعب بن اشرف میں بھائیو یہ یہودی تھا، تو یہودی تو میرے بھائیو عبداللہ بن نبی بھی تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو قتل نہیں کروایا۔ کعب بن اشرف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قتل کروایا تھا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا بھی تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ یہ عذاب احتسار کا حصہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنے والوں کے اوپر آتا ہے، جیسے مشرکین مکہ پر آیا، جیسے جو میں نے بتایا جو 4 لوگ تھے جن کے اوپر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا، ایسے ہی کعب بن اشرف جو تھا نا یہ بھی یہودیوں، اور پہلے کیونکہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی کوڑوار جنگیں چل رہی تھی عذاب احتسار کے تحت، اور پھر یہودی اور مسلمانوں کی آپس میں جنگیں چل رہی تھی عذاب احتسار کے تحت، اور کعب بن اشرف جو تھا یہ یہودیوں کا سرگنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے، یعنی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے مسلمانوں کے، اس طرح یہ لیڈر تھا یہودیوں کا، اور یہودیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ چل رہی تھی، اور یہ عذاب احتسار کا حصہ تھا، اور یہ اس کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا کعب بن اشرف کو، کیونکہ جب لیڈر ہی قتل ہو جائے تو چھوٹے لوگ جو نا وہ ایسے ہی سرنڈر کر جاتے ہیں۔ تو یہ جنگ کی چالیں ہوتی ہیں، جنگی چالیں ہوتی ہیں کہ بڑوں کو قتل کروایا جاتا ہے، تاکہ جب بڑے لیڈر قتل ہو جاتے ہیں تو چھوٹے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ویسے سرنڈر کر جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے قتل کروایا کہ یہ بڑا لیڈر ہے، یہی قتل ہو جائے گا تو چھوٹے لوگ ویسے ہی اسلام قبول کر لیں گے۔ جیسے آپ نے حالیہ میں دیکھا نا کہ وہ بنی اسرائیل والوں نے جو غزہ کے اوپر بمباری کی، اور غزہ کو کس طرح اس نے یعنی کہ اتنا نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد جب اس نے امریکہ سے پنگا لیا اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو ایران کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے، بڑے بڑے کرنیل تھے جنہوں نے جنگ کو لیڈ کرنا تھا، اس نے وہ راتوں رات ہی مروا دیے۔ کیوں اس نے مروائے؟ کہ جب بڑے بڑے لیڈر جب مر جاتے ہیں، ان کو جب ختم کر دیا جائے تو چھوٹے جو سپاہی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جب مسلمانوں اور یہودیوں کی آپس میں جنگیں جا رہی تھی عذاب احتسار کے حصے کے تحت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف جو تھا نا وہ یہودیوں کی طرف سے ایک سرگنا تھا، فوجیوں کا لیڈر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروایا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تو عبداللہ بن نبی تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ آپ کا گستاخ ہے، میں اس کو قتل کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دو۔ کعب بن اشرف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عذاب احتسار کا حصہ تھا جو انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کرنے والوں کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت اس کو قتل کروایا گیا۔ اور دوسرا وہ جنگی لیڈر تھا، جب لیڈر قتل ہو جائے تو چھوٹے لوگ ویسے ہی سرنڈر کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اصل یعنی کہ مفہوم مانی۔ اب دیکھیں کہ ہمارے علماء حضرات احادیث وغیرہ کدھر سے پکڑتے ہیں، اور خود سے اس میں رنگ بھرتے ہیں، اور جو نا وہ آگے لوگوں میں بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ تو عالم کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جب دین بیان کرتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا ہے، حدیث بیان کرتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ دلیل نمبر 4 یہ ابو داؤد میں ہے 4361، اس کا نمبر ہے 4361۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک نبینا صحابی تھا، تو اس کی ایک لونڈی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ آج جو نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کیا کر. لیکن ایک مرتبہ جو نا وہ اس نے حد کر دی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس نبینا صحابی نے اس کو قتل کر دیا، اس لونڈی کو. قتل کرنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے وہ میری لونڈی تھی اور اس نے جو نا وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، تو لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مجلس لگی ہوئی تھی اصحابہ کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، اس نے جو اس لونڈی کو قتل کیا ہے نا، جو میری شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی، تو اس کا خون ضائع ہے، اس کے بدلے اس کے اوپر کوئی اسلام میں سزا نہیں ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یعنی کہ کسی گستاخ کو قتل بھی کر دے تو اسلام میں جو قتل کرے گا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو حالانکہ آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں مشکات میں ہے 5895 کا نمبر ہے 5895 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کی والدہ جو تھی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. جب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے سامنے دعوتیں پیش کرتے ہیں اسلام کی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتی. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حد سے زیادہ برا بھلا کہا، بہت زیادہ آپ کی شان میں کوئی غلط الفاظ استعمال کیے. ٹھیک ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ جو ہے نا وہ آپ کی شان میں اس طرح گستاخی کرتی ہے جب میں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں. تو آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت عطا فرمائے، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا. تو اب دیکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھی نا وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی والدہ کو نہیں قتل کیا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں اس صحابی نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی والدہ کو کیوں نہیں قتل کیا، بلکہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ، ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی. تو یہ سٹیٹس ہے ہمارے پیغمبر کا. یہ پکچر ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے نا کہ کچھ یہ ایک شخص اس نے ایک عورت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تو جواب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر کی، ہدایت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. تو ان کے غیر مسلم ہوگا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہے گا کہ یار اس شخص کو کسی نے گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی. ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی. لیکن اب یہ جب کسی کے سامنے اسٹیٹس پکچر پیش کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی اور کسی نے اس کو قتل کر دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ ٹھیک کیا تو نے، کیونکہ اس نے میری شان میں گستاخی کیا لہٰذا تو نے جو اس کو قتل کیا یہ ٹھیک کیا ہے. جب یہ پکچر آپ کسی کے آگے پیش کریں گے تو یقیناً وہ غیر مسلم جو نا وہ اسلام کی طرف نہیں آئے گا، اسلام سے دور ہی رہے گا. لیکن جب دوسری طرف یہ پکچر پیش کریں گے کہ کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کی، اس کے ساتھ اظہار محبت کیا، نرمی اختیار کی، شفقت کی، کیونکہ آپ تمام جہان والوں کے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. تو یقیناً غیر مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو پسند کریں گے اور اسلام کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے. تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر جو نا وہ انٹرنیشنل مدنی اسکالر جاوید احمد گامدی اور جو نا وہ مفتی نیبرمان صاحب کے تحت ایک مکالمہ ہوا انٹرنیٹ کے اوپر. جاوید احمد گامدی صاحب یہی کہتے رہے کہ مفتی صاحب مجھے قرآن و حدیث سے دلیل بتائیں کہ اللہ تعالی ذات نے کس مقام پر یہ قانون بطور قانون گستاخ رسول کی سزا کو بیان کیا ہے، پورے قرآن سے مجھے بتا دیں. مفتی نیبرمان نہیں بتا سکے. پھر انہوں نے کہا چلے فقہ حنفی میں ہی بتا دیں کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے بطور قانون. مفتی نیبرمان نہیں بتا سکے. ٹھیک ہے. بات ادھر ادھر کی وہ باتیں کرتے رہے مفتی نیبرمان صاحب بھی. لیکن جاوید احمد گامدی صاحب یہی بار بار پوچھتے رہے کہ مجھے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے گا اس کو کیا سزا دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہاں بیان کیا ہمیں بتا دیں. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. جی پروگرام پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں جاوید گامدی صاحب، نوٹڈ اسکالر. السلام علیکم گامدی صاحب. وعلیکم السلام. گامدی صاحب آپ نے مفتی صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے ایک دو حوالے بھی دیے اور یہاں تک کہا کہ نبی کریم نے تو ایک عورت کا قتل بھی جائز قرار دے دیا تھا اسی بیسس کے اوپر. تو کیا انہوں نے آیات کا بھی حوالہ دیا، کیا آپ ان سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ سزا
अल्लाह और रसूल के मुताबिक यही है, सजाए मौत ही है? मैं मुफ्ती साहब से बहुत अदब के साथ इख्तलाफ की जसारत करूंगा। आपने जो सवाल पूछा था वो बड़ा बराह रास्त सवाल था कि क्या कुरान मजीद में ये सजा उसी तरह बयान हुई है जिस तरह बाकी हुदूद बयान हुए हैं। आप कुरान को खोल कर देखिए, वो बड़ी वजाहत के साथ आपको बताएगा कि बदकारी की क्या सजा है, वो बताएगा कि चोरी की क्या सजा है, वो बताएगा कि हिराबा की क्या सजा है। लेकिन पूरे कुरान मजीद को आप शुरू से आखिर तक पढ़ जाइए, वो किसी जगह मुतय्यन तरीके पर इस जुर्म की सजा बयान नहीं करता। ये एक हकीकत है। जिस आयत का उन्होंने हवाला दिया वो आयत एक खास सियाक व सबाक में एक हुक्म को बयान कर रही है। वो ये बता रही है कि रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद आपकी तरफ से इत्माम हुज्जत के नतीजे में अब वो तमाम लोग जो आपके मुखातबीन हैं, जिन पर आपने हक वाज़े कर दिया है, खुदा के अज़ाब की जद में हैं, उनमें मुनाफिकीन भी हैं। उनके बारे में ये इरशाद फरमाया गया है कि अगर ये अपनी साजिशों से बाज नहीं आएंगे तो फिर इनके साथ वही मामला किया जाएगा जो इससे पहले रसूलों के मुनकरीन कौमों के साथ होता रहा है, जैसे आद के साथ हुआ, समूद के साथ हुआ, यानी इन पर मौत की सजा नाफिज कर दी जाएगी। ये खुदा का एक खास कानून है, इसका इस कानून से कोई ताल्लुक नहीं है जो इस वक्त ज़ेर बहस है। कुरान मजीद में जगह जगह उन लोगों का जिक्र हुआ है जिन्होंने रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। बाज़ औक़ात अल्फाज को मोड़ तोड़ कर बयान किया है। कुरान में उन अल्फाज का हवाला दिया गया है। मुख्तलिफ सूरतों में बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर बाज़ औक़ात वो गुस्ताखी के तरीके इख्तियार करते थे और इसमें ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे जिनके मानी कुछ से कुछ हो जाते थे। कुरान ने उस पर यह नसीहत की कि आप इन अल्फाज को अपने मजलिसी आदाब से खारिज कर दें। वो बेहतरीन मौका था कि वो इसकी सजा बयान करता, लेकिन उसने इसकी कोई सजा बयान नहीं की। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करता हूँ कि किसी सही हदीस में भी कानून के तौर पर ये बात बयान नहीं हुई। जो वाकयात आमतौर पर बयान किए जाते हैं, उन वाकयात का हाल भी ये है कि उनको इमाम मालिक ने कबूल नहीं किया, उनको इमाम बुखारी ने कबूल नहीं किया, उनको इमाम मुस्लिम ने कबूल नहीं किया। ये जो अभी वाकया इन्होंने हज़ूर पाक का सुनाया है, ये क्या कोई कबूल नहीं करता इस वाकये को? ये हदीस की उम्महात कुतुब में बयान नहीं हुआ। इसकी रवायत इंतहाई कमजोर रवायत है। सबसे पहले इन रवायात को इमाम इब्न तैमिया ने अपनी किताब में बयान करना शुरू किया और उसके बाद हमारे यहाँ इनका शुरू होना शुरू हो गया। मैं इससे आगे जाकर ये कहता हूँ कि फ़िक़्ह इस्लामी में भी इस कानून को इस तरीके से बयान नहीं किया गया। हमारे फुक़हा इसको बतौर एक कानून के इस तरह मानते ही नहीं है जिस तरीके से हमारे उलमा पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त कोई मुसलमान इसरार के साथ रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में माज़ अल्लाह मेरे मुंह में खाक शब्दो शतम का रवैया इख्तियार करता है तो वो मुर्तद हो जाता है। चुनांचे वो इर्तदाद की सजा जो कुरान मजीद और हदीस के हवाले से उन्होंने समझी है, उसका इतलाक उसके ऊपर करते हैं। गांधी साहब ये बताएं, इस जुर्म को फ़िक़्ह इस्लामी भी बयान नहीं करती। ये बताएं फिर ये 1991 में शरीयत कोर्ट ने किस तरह एक फैसला दे दिया और इसको सजाए मौत इस पर बदल कर दी? उससे पहले तो गुंजाइश थी उम्र क्या सजाए मौत, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि सजाए मौत होगी। बात यह है कि हमारे यहाँ जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके फैसलों पर अब क्या तबसरा किया जाए। उसने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जो इंतहाई नाकिस हैं। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चलिए आप फ़िक़्ह इस्लामी के ज़खायर को उठा लीजिए, उसमें भी इसको इर्तदाद के जुर्म के एक ततिम्मे के तौर पर बयान किया गया है। और जब वो गैर मुस्लिमों का जिक्र करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने इनकी जिम्मेदारी दी थी, ये हमारे उस जिम्मे से महरूम हो गए हैं, लिहाजा इनके साथ अब वो मामला किया जाएगा जो इससे पहले इनके साथ रवा था। दूसरी बात है एक जुर्म के तौर पर फ़िक़्ह इस्लामी भी बयान। और एक गांधी साहब एक से बताइएगा, फिर मैं मुफ्ती साहब का भी रिव्यू लूंगा कि अगर एक शख्स जिस पे इल्जाम हो वो अगर आके हल्फन कहे कि मैंने ये नहीं किया और मैं ये सोच भी नहीं सकता, क्या उसके बाद उस पर शरिया के मुताबिक सजा उसको दी जा सकती है कि उसका ये हल्फिया बयान काफी है उसको खत्म करने के लिए? उस पर मेरे नजदीक बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। जब एक शख्स ने आके ये बात कह दी, देखिए इर्तदाद के बारे में भी हमारे फुक़हा ये कहते हैं कि उसको तौबा का मौका दिया जाएगा, अपनी बात की वजाहत का मौका दिया जाएगा। हमारे मुल्क में तो सूरत ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे या आपको 10 आदमी मदऊ करें, वो इंतकाम लेना चाहते हूँ, अपने किसी जज्बे की तस्कीन करना चाहते हूँ, बाद में ध्यान दे दें कि इन्होंने तो हमारे सामने फला गुफ्तगू करते हुए जुर्म का इर्तिकाब किया था। मैं ये मफरूजा नहीं बयान कर रहा, ये वाकयात हुए हैं, बहुत हुए, बहुत ज्यादा में हुए।
اس وجہ سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر تو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہوتی قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں کہ اس جرم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ آدمی کا بیان قبول نہ کیا جائے بلکہ توبہ کا موقع بھی نہ دیا جائے، تو سر تسلیم خم۔ غامدی صاحب لائن پہ رہیے گا، میں بیان ہوئی ہے نا حدیث میں۔ مفتی صاحب دو باتیں غامدی صاحب نے کی، ایک تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے روایت دی وہ بڑے ہی کمزور اس کی ہے اور وہ کمزور ہے، اس کو کوئی مانتے نہیں ہے امام مالک بھی اور دوسرے بھی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاں باقی تمام چیزیں بڑی کلیئرلی قرآن حکیم میں ہیں، اس پہ بھی اگر ہوتا تو صاف ہوتا۔ آپ نے جناب غامدی صاحب کے موقف کو سمجھا؟ وہ پورے فقہائے امت کو نادان کہہ رہے ہیں کہ ارتداد کی سزا بھی قتل انہوں نے اپنی ناقص فہم کے مطابق سمجھی، ان کی کامل فہم کے مطابق تو ارتداد کی سزا بھی قتل نہیں ہے۔ پوری امت کا اجماع جس پر ہے غامدی صاحب اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی فہم کے مطابق سمجھا، لیکن ان کے معیار پر ان کی اجماعی فہم بھی نہیں ہے، تو ہم پوری امت کے اجماع کے ساتھ پوری امت کی مفتی صاحب ایک سوال چھوٹا سا، جب آپ پوری امت کی بات کرتے ہیں تو کس طرح پوری امت کے لیے آپ بول رہے ہیں؟ ہم تو جتنے فقہ والے ہیں یہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اس پہ کہاں پہ ایک امت کا متفق ہوگی؟ جب آپ بلیک میلنگ پہ آتے ہیں تو ان مسائل میں پھر آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ بنیادی اعتقادی مسئلہ ہے، اس پر اہل سنت کے چاروں مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، حنفیہ، فقہ جعفریہ سب کا اتفاق اور اجماع ہے، یہاں تک کہ ابن تیمیہ جو عدم تقلید والے ہیں جن کے انہوں نے نام لیا، الصارم المسلول ان کی کتاب ہے اس موضوع پر، سب کا اجماع ہے ارتداد کی سزا قتل ہے اور اہانت رسول کی سزا قتل ہے، مگر کیونکہ غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پوری امت لائن کے ایک طرف ہے اجماع امت، ان کی فہم ناقص ہے، ان کی فہم کامل ہے، ان کی فہم میں خطا ہے، ان کی فہم میں اصابت ہے۔ مجھے جوابی دور ہے جی غامدی صاحب ویری کوئکلی کا دور ہے نا غامدی صاحب، میں نے بریک پہ جانا ویری کوئکلی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سب سے سیانہ سمجھ رہے ہیں، اور پھر کیسے بات بتائیے؟ جی کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میں ایک طالب علم ہوں، اور جس طرح آپ نے طالب علمانہ سوالات کیے ہیں میں نے اپنی طالب علمانہ معذورات پیش کر دی ہیں۔ مفتی صاحب کے لیے موضوع یہ تھا کہ وہ ہمیں یہ بتاتے ہم طالب علموں کو کہ دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ حدیث صریح موجود ہے، کسی شخص کو آپ موت کی سزا دینے جا رہے ہیں۔ میں اب مزید آگے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن صریح لفظوں میں یہ بیان کر رہا ہے کہ موت کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، صرف دو جرم ہیں جن میں تم کسی شخص کو مار سکتے ہو، ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، دوسرے یہ کہ اس نے کسی فساد کا ارتکاب کیا ہو۔ آپ حدیث پر جائیں گے تو بڑی مشہور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیا جرائم ہے جن میں قتل کی سزا دی جا سکتی ہے، اس میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ معاملہ بڑا سنگین ہے، اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں اس طرح کی گفتگو کرنے کی بجائے ہم طالب علموں کو مفتی صاحب کو مطمئن کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اجماع کا مطلب کیا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں فقہ اسلامی میں بھی یہ سزا اس طرح موجود نہیں ہے۔ میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ فقہا نے اس کو الگ جرم کی حیثیت سے کسی جگہ بیان نہیں کیا، وہ اصل میں اس کو ارتداد کے تتمے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ارتداد کی سزا قتل ہے، لہذا جب کوئی شخص رسالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس طرح کی جسارت کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی الگ سے اس جرم کو وہ بیان ہی نہیں کر رہے، اس وجہ سے اجماع کہاں سے واقع ہو جائے گا؟ اچھا ویری کوئکلی غامدی صاحب 10 سیکنڈ کائنڈلی یہ مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں کیا ہم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اس قانون میں کہ یہ قانون بھی رہے، یہ کسی کی مجال بھی نہ ہو گستاخی کرے، اور جو اس کا ابیوز ہے وہ بھی رک جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ قانون ہی ختم کرنا پڑے؟ ممکن ہے، میرا خیال یہ کہ اس قانون کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو فقہ اسلامی کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں بھی دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اس قانون میں ایسی ترمیم کر دینی چاہیے جس میں اس کا غلط استعمال ختم ہو جائے۔
اس معاملے کو جذبات کی نظر سے دیکھنے کے بجائے انسانوں کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ قانون کیسی اذیت کا باعث بن رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ملک چھوڑنا پڑا, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کاروبار تباہ ہو گئے, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ زیادتی اس درجے میں ہوئی کہ ان کے گھر پورے کے پورے برباد ہو گئے. تو یہ معاملہ ہم اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا باعث نہیں بنے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے بہت بلند ہو چکی کہ کوئی شخص دریدہ دہنی سے کام لے, زمین و آسمان اس پر لعنت کریں گے. اس کے لیے ہمیں ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اور وہ ہستی کہ جس کے اوپر ہمارے جان و مال سب قربان ہوں, ان کی عزت و احترام بھی ملحوظ رہے اور کسی کے ساتھ ٹھیک ہے. لیکن وہ نہیں بتا سکے. لیکن یہ جو روایات بیان کرتے ہیں, حدیث بیان کرتے ہیں, وہ میں ایک ایک کر کے میں نے اس کا جواب بھی دے دیا, وہ بھی بیان کر دی. کچھ حدیث تو ویسے ہی من گڑتا ہے, موضوع ہیں, ٹھیک ہے, ضعیف ہیں, ٹھیک ہے. تو جن کے ادر دین جو بخاری مسلم سے ہیں ان کو بھی میں نے جواب دے دیا کہ وہ عذاب اتصال کا حصہ ہے جو ہر پیغمبر کا انکار کرنے والے کے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا جو انکار کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا. یہ عذاب اتصال ہے اس امت کا. جیسے پہلی امتوں کا عذاب اتصال ہوتا تھا, کسی کے اوپر آندھی آئی, طوفان آ گئی, جب انہوں نے اپنی پیغمبر کی دعوت کا انکار کر دیا اور وہ قومیں ختم ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس امت کا جو عذاب اتصال ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں غیر مسلم قتل کیے جائیں گے. یہ عذاب اتصال کا حصہ ہے. پوائنٹ نمبر 2, فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. میرے بھائیو, فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین, بہت فقہ حنفی کو سمجھنے والے دیوبندی عالم دین مفتی تقی عثمانی, ان کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں بھی گستاخ رسول کی سزا کوئی نہیں. یعنی کہ فقہ حنفی میں بھی گستاخ رسول کی سزا کوئی نہیں بیان کی گی. ہاں, اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ گستاخی کرنے کی وجہ سے مرتد ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. تو مرتد کی سزا پھر جو ہے نا وہ اسلام میں واجب القتل ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو وہ پہلے غیر مسلم ہوگا, تو اس میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا جو غیر مسلم ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ مرتد کیسے ہوگا, وہ تو پہلے ہی کافر ہے. تو اس کو پھر وقت کا جو حکمران ہے یا جو وقت کا قاضی ہے جو اپنی مرضی سے اس کو سزا, اس کے لیے تجویز کرے گا, اس کو سزا دی جائے گی, لیکن قتل اس کو نہیں کیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ جمہور کے نزدیک چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا. اور اسی جمہور محدثین کی آراء کے تحت ہی ہمارا جو پاکستان کا قوانین ہے 295C جو گستاخ رسول کے تحت لگتی ہے, یہ قانون جو ہے نا وہ جمہور کے اس رائے کو دیکھ کر ہی بنایا گیا ہے کہ جو بھی چاہے مسلمان یا غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو ہر حال میں قتل کیا جائے گا. حنفی مسلک میں گستاخی کی سزا قتل نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی حاکم اپنے ضوابطین کے مطابق جو سزا تجویز کرے وہ کر سکتا ہے, سمجھے نا. الا یہ کہ مسلمان ہو تو مسلمان اس سے مرتد ہو جائے گا, مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے. اور غیر مسلم اگر کرے گا تو غیر مسلم جو ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے, کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی. حنفیہ کا مطلب یہ ہے. لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ ہر صورت میں چاہے گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہر صورت میں اس کی سزا قتل ہے. اور پاکستان میں جو قانون بنایا گیا, قانون توہین رسالت, وہ جمہور کے قول پر بنایا گیا کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی سزا قتل ہے. اسی مفتی کو کہنا کہ سامنے آ کے ذرا اس کے اوپر بول. تو میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کی ان میں سے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے باہر نکال دیا اپنی گستاخی کرنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا. وہ ہے موجب الکبیر طبرانی میں 12556 اس کا نمبر ہے, 3096 3097 بھی, کہ حکم جو تھا نا وہ جو حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا, حکم اس کا نام تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھانکا کرتا تھا, آپ کی مخبری کیا کرتا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں. جب کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں اپنے صحابہ کو دین کی بات کھانے لگتے
تو وہ آپ کی بات کاٹ دیتا تھا، وہ محفل میں آ کر بیٹھ جاتا حکم اور آپ کی بات کاٹتا. کس طرح کاٹتا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو سٹارٹ کرتے تو بیچ میں کھانسنے لگ جاتا. اس طرح جب پتہ ہے بعض لوگوں کی بات کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو جیسے ہی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کرتے تو اس طرح وہ بیچ میں کھانسنا شروع کر دیتا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور آپ کی جو بات ہے وہ سب سمجھنے میں صحابہ کرام کو یعنی کہ پرابلم آتی جب وہ کھانستا. تو اس طرح یہ شخص جو حکم تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تنگ آ کر کہا کہ اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دو، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کو مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونے دینا. تو صحابہ کرام نے پھر اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے نا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف فرما گئے، وفات پا گئے، وصال فرما گئے، تو پھر جو ہے نا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. جب آیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جو میرا چچا حکم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا. تو اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس میرے چچا کو واپس آنے دے مدینہ میں. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ دیکھو میں اس کو کبھی مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکالا تھا، تو لہٰذا میں نے اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا. پھر جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی چلا گیا، آپ بھی وفات پا گئے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو میرا چچا جو حکم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکلوا دیا تھا، تو اس کو آنے کی اجازت دے دیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. تو اب سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو وہ میرے نبی کو تنگ کیا کرتا تھا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے باہر نکالا ہے، تو میں کبھی بھی اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا اپنی زندگی میں. پھر جب سیدنا عمر فاروق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف فرما گئے، تو اس کے بعد جو نا خلافت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی. پھر کیونکہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ واپس آنے دیا. تو اب دیکھیں کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، آپ کو تنگ کیا کرتا تھا اور وہ بھی کثرتاً، تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی بھائیو میرے مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، تو آپ اس کو ملک سے باہر نکال دیں. لیکن جو قتل ہے، قتل کا معاملہ ہے، وہ میرے بھائیو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح گستاخی کے حوالے سے بطور قتل سزا جو ہے نا وہ قرآن میں بیان نہیں کی گئی، نہ ہی فقہ حنفی میں بیان کی گئی. وہ میں نے مفتی تقی عثمانی کا کلپ بھی آپ کو دکھا دیا. ٹھیک ہے، آپ اس کو ملک در بدر کر سکتے ہیں اس حدیث کے تحت، ان واقعات کے تحت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میری زندگی میں اس کو مدینہ شریف داخل نہیں ہونے دینا، تو صحابہ کرام نے داخل نہیں ہونے دیا. پھر ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے جو عادی گستاخی رسول ہے، جان بوجھ کا گستاخی کیے جا رہا ہے، اس کو آپ ملک در بدر کر سکتے ہیں. لیکن جس کسی سے سلپ آف ٹانگ ہوگی، جیسے مفتی تقی عثمانی کے ساتھ معاملہ بنا، وہ اپنا مفتی طارق رسول کے ساتھ وہ ایک بیان دے رہے تھے، اپنا بیان کر رہے تھے، اس میں جو نا وہ ان سے سلپ آف ٹانگ ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بنتی تھی. تو اس طرح کسی سے سلپ آف ٹانگ ہوتی ہے کسی عالم دین سے یا عام بندے سے، تو پھر اس کو کیونکہ وہ معافی مانگ لے گا، تو معافی مانگنے سے اس کی معافی قبول کی جائے گی، پھر اس کو ملک سے باہر نکالا نہیں جائے گا. یہ والا رول اس کے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا. یہ رول اس کے لیے ہے جو عادی مجرم ہے، جان بوجھ کر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو ملک سے پھر باہر نکال دیا جائے گا اس واقعہ کی روشنی میں. لیکن جو یہ سزا اپنائی ہے کہ منصب بن بھی ہے فقتلو، وہ روایت جعلی ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے، قتل نہیں کیا جائے گا میرے بھائیو اس کو، کیونکہ وہ روایت جعلی ہے، موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو باقی فقہ حنفی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے جس میں 99 پہلو کفر کے نکلتے ہیں، ایک پہلو نکلتا ہے یعنی کہ ایمان کا، آپ نے 99 جو کفر والے پہلو ہیں وہ چھوڑ دینے ہیں، جو ایک ایمان والا پہلو ہے وہ اس کا قبول کرنا ہے اور اس کو مومن ہی کنسیڈر کرنا ہے. باقی ہمارے برصغیر پاک و ہند میں فرقہ واریت کی وجہ سے اگر میرے بھائیو کوئی بریلوی جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات کہے جس میں 99 پہلو، ایک پہلو گستاخی کا نکلتا ہو اور 99 پہلو جو ہے نا وہ گستاخی کے نہ نکلتے ہو، تو جو مخالف فرقے والے ہیں اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ، وہ اس ایک پہلو جو گستاخی والا ہے اس کو پکڑ لیں گے، جو 99 پہلو ہیں جو جس میں گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا اس کو چھوڑ دیں گے. اس طرح سارے باقی فرقے والے بھی
کوئی دوسرے فرقے کا کوئی ایسی بات کر دے جس میں 99 باتیں گستاخی کی نہ ہو اور ایک پہلو ایک بات جو گستاخی والی ہو، وہ ایک پہلو جو ہے نا گستاخی والا پکڑ لے گا اور 99 باتیں ہیں جن میں گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا ہے وہ اس کو چھوڑ دے گا. فقہ حنفی والے بھی ایسے کرتے ہیں. اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں کہ ہماری فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی بات سے 99 پہلو جو ہے نا وہ گستاخی کے نکلتے ہیں اور ایک پہلو گستاخی کا نہ نکلتا ہو، آپ نے 99 پہلو چھوڑ دینے ہیں اور جو ایک پہلو ہے جس میں گستاخی نہیں نکلتی وہ اس کا قبول کرنا ہے اور اس کو مومن کنسیڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب اپنی باری آئے، جب کسی دوسرے کی باری آئے تو پھر چاہے 100% ہی باتیں جو ہے نا وہ اسلام کے مطابق ہو لیکن کہیں یہ گستاخ رسول ہے کیونکہ یہ مخالف فرقے کا، اس کو گستاخ ڈکلیئر کریں گے. کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو، آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی. بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے تھے سوائے انجینئر صاحب کے کہ جن کی بات 100% بھی اسلام کے مطابق ہونا، آپ نے پھر بھی فتویٰ کفر کا لگانا ہے. تو یہ جو فقہ حنفی کا رول ہے نا کہ اگر کسی مومن کی بات سے 99 پہلو کفر کے نکلتے ہیں، ایک پہلو جو ہے نا وہ ایمان کا نکلتا ہے، آپ نے 99 پہلو چھوڑ دینے ہیں کفر کے، ایک ایمان والا قبول کرنا ہے. یہ ہے بات قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ حدیث کی روشنی میں ہی میں آپ کو اس کی دلیل دے دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری میں ہے، 4269 کا نمبر ہے 4269 کہ اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ جو ہے نا وہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں گئے، کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا، عذاب احتساب کے تحت تو کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو وہ نا کافروں کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے. ایک کافر جو ہے نا وہ جنگ لڑتے لڑتے اسامہ بن زید کی لپیٹ میں آ گیا، آپ کی تلوار کے نیچے آ گیا. جب اس کافر کو یقین ہو گیا کہ اب میں مارا جاؤں گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اسامہ بن زید نے یہ خیال کیا، یہ اجتہاد کیا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، جبکہ پہلے تو یہ ہمارے مسلمانوں بھائیوں کو قتل کر رہا تھا. اب جب یہ اس کو پتہ چل گیا میں خود قتل ہو جاؤں گا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا. جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اب یہ بات بڑی غور سے سننی ہے. ٹھیک ہے نا، فقہ حنفی والوں نے بھی، ٹھیک ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اسامہ بن زید کو بلایا اور پوچھا، اسامہ بن زید کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، وہ تو یعنی کہ پہلے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں بھی قتل ہونے والا ہوں، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بتایا، اسامہ بن زید کو کہا کہ اسامہ بن زید کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ کیا اس کو تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی مرتبہ دہرائی کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے یہ مسلمان نہ ہوتا کہ حالت ایمان میں مجھ سے ایک کلمہ پڑھ لینے والے شخص کو میں نے قتل کر دیا. کاش مجھ سے یہ گناہ نہ ہوتا حالت ایمان میں اور میں آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، جس نے بالکل اینڈ ریزلٹ کے اوپر کلمہ پڑھا، ایک کلمہ گو کی اتنی جان کی حفاظت کی ادب و احترام سکھایا. ٹھیک ہے، ایک کلمے کا ادب و احترام اتنا سکھایا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس شخص نے بالکل اینڈ پوائنٹ کے اوپر کلمہ پڑھا تھا نا. جو فقہ حنفی کا پیٹ رول ہے نا، جو انہوں نے فقہ حنفی کا رول ہے کہ اگر ایک مومن کی بات سے 99 باتیں کفر کی ہو اور ایک ایمان کی ہو، اور آپ نے ایک ایمان کی لینی ہے، 99 باتیں کفر کی چھوڑ دینی ہے. اس اسامہ بن زید نے بھی جب اس کو قتل کرنے لگا تھا، وہ تو پہلے 100% مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اسلام کا دشمن تھا، لیکن بالکل اینڈ کے اوپر جب خود قتل ہونے لگا اس نے کلمہ پڑھ لیا. یعنی کہ 99 باتیں اس کی وہ کفر کی تھی، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا. 100% یقین تھا اسامہ بن زید کو کہ یہ کافر ہے، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، لیکن کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اینڈ پوائنٹ کے اوپر،
1% چانس تھا کہ یہ اس نے کلمہ ایمان کا پڑھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ جو اینڈ رزلٹ 1% چانس تھا نا ایمان والا، اس نے جو کلمہ پڑھا اس کو ہی قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کا جو باقی جتنی بھی جو اس کی باتیں جو مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، اس میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو ڈسکس نہیں کیا. صرف یہی بات اسامہ بن زید کو کہی کہ تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیوں کیا، چاہے اس نے بالکل اینڈ رزلٹ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اسے کلمہ تو پڑھ لیا تھا نا. کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس نے اس کو قتل کیوں کیا. اور اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا اور مجھ سے حالت ایمان میں یہ قتل تو نہ ہوا ہوتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا. تو میرے بھائیو ادھر دیکھ لو، فلاں گستاخ رسول، فلاں گستاخ خدا، فلاں گستاخ صحابہ، فلاں گستاخ اہل بیت، ہمارے علماء کرام، پیر حضرات، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر یہ ایک دوسرے کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مرتد ہیں، ان کو قتل کرو. سارے ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا کہ وہابی دیوبند یہ مرتد ہے، یہ واجب القتل ہے. مرتد تو واجب القتل ہوتا ہے اسلام میں، کہا یہ مرتدین ہے وہابی اور دیوبندی. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا تو مرتد واجب القتل ہوتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ کیسے وہ شخص جو مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے ہی صحیح، لیکن اس نے بالکل اینڈ رزلٹ کے اوپر کلمہ پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ والے بیٹے کو کیسا ڈانٹا کہ تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیوں کیا. کلمے کا ادب و احترام اتنا سکھایا ایک کلمہ کو مسلمان کا. آج ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا، ایک بریلویوں کے گھر میں پیدا ہوا، ان کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن مولوی نے ان دونوں کے دماغوں میں ایسی دین کے نام کے تحت چیزیں ڈالی کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. بریلوی کو سکھا دیا گیا کہ یہ جو گستاخ وہابیوں کا لڑکا پیدا ہوا ہے یہ گستاخ رسول ہے. جو وہابیوں کا پیدا ہوا لڑکا اس کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو بریلویوں کا پیدا ہوا ہے یہ گستاخ خدا ہے. اس طرح میرے بھائیوں اس امت میں پیدا ہونے والا ہر مسلمان یا گستاخ خدا ہے یا گستاخ رسول ہے یا گستاخ صحابہ ہے یا گستاخ اہل بیت ہے. تو پھر مسلمان میرے بھائیوں کہاں گئے؟ فرقوں میں تو کوئی ایک دوسرے کو مسلمان مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر مسلمان کون ہے اس امت میں؟